فلم شروع ہوتے ہی جیک نام کا بچہ نظر آتا ہے۔ اس کے والد کسان تھے۔ جیک خاص طور پر بیرن اور بادشاہوں کی کہانیاں سننا پسند کرتا تھا۔ وہ ایک بادشاہ کی کہانی سے متاثر تھا۔ یہ اس وقت کی کہانی ہے جب ایک بادشاہ کسی ملک پر حکومت کرتا تھا۔ اس بادشاہ کے دور میں کچھ پادریوں نے پھلیاں تیار کیں جو عام نہیں تھیں۔ وہ خاص طور پر جادوئی پھلیاں تھیں۔ ان بیجوں کو بنانے کے پیچھے مقصد خدا کا مقابلہ کرنا تھا، آسمان میں پرواز کرنا تھا۔ انہوں نے وہ بیج بوئے جس سے ایک لمبا درخت نکلا۔ وہ دیو ہیکل درخت آسمان کو چھو رہا تھا اور پادری سوچ رہے تھے کہ اس کا راستہ جنت کی طرف لے جا رہا ہے۔ درخت پر چڑھ کر وہ جانتے تھے کہ زمین اور آسمان کے درمیان ایک اور دنیا ہے۔ یہ خطرناک جگہ ہے جہاں جنات رہتے ہیں جو انسانوں سے اونچے ہیں۔ وہ جنات جلد ہی سمجھ گئے کہ وہ انسان ہیں جب وہ وہاں آنے کے لیے ان کا سامنا کرتے ہیں۔ زمین پر راستہ تلاش کرتے ہوئے وہ اس کے ذریعے نیچے اتر آتے ہیں۔ انہوں نے زمین پر آ کر سب کچھ برباد کر دیا تھا اور وہ انسانوں کو مارنے کے بعد کھانے لگے تھے۔ اس تباہی کا مشاہدہ کرتے ہوئے بادشاہ کے بہادروں نے جنات میں سے ایک کا خاتمہ کر دیا۔ اس کے بعد پادریوں نے اس کے دل پر جادو کیا اور اس کا دل باہر نکال لیا اور اس نے اس دل سے ایک جادوئی تاج بنایا۔ سب سے زیادہ چونکا دینے والی بات یہ ہے کہ جب بادشاہ وہ تاج پہنے جنات کے سامنے آتا تو وہ جنات بادشاہ کے سامنے گھٹنے ٹیکنے لگتے اور اس تاج کے قبضے کی وجہ سے انہوں نے اسے اپنا بادشاہ تسلیم کر لیا تھا۔ تب بادشاہ نے جنات کو حکم دیا کہ وہ اپنی ریاست میں لوٹ جائیں۔ پھر بادشاہ نے ان تمام جنات کے جانے کے بعد وہ درخت کاٹ دیا اور بادشاہ نے اس درخت کے بیج کو ہمیشہ کے لیے محفوظ کر لیا اور وہ بیج اور تاج اس بادشاہ کے ساتھ اس کی موت کے وقت تابوت میں دفن ہو گئے۔ اور یہ کہانی جیک کے ساتھ شہزادی کی بھی پسندیدہ تھی۔ جیک کے نصب کا حصہ ہونے کی وجہ سے شہزادی کی ماں اسے یہ کہانی سناتی تھی۔ 10 سال بعد جیک کو دکھایا جاتا ہے جو اب بڑا ہو گیا تھا اور وہ اپنے گھوڑے کی فروخت کے لیے شہر جاتا ہے۔ اس شہر میں پہنچ کر وہ دیکھتا ہے کہ اسی بادشاہ کا ڈرامہ ہو رہا ہے جس کی کہانیاں اسے بچپن میں سنائی گئی تھیں، اور وہ بھی ڈرامہ دیکھنے کے لیے وہاں آ جاتا ہے۔ ایک لڑکی بھی ہے جو شہزادی تھی۔ بھیس بدلنے کی وجہ سے شہزادی کو کوئی بھی پہچان نہیں سکتا تھا۔ پھر کچھ لوگ شہزادی کو تنگ کرنے لگتے ہیں۔ جیک شہزادی کا دفاع کرنے کے لیے آگے آتا ہے اور ایک لڑکا اس کے چہرے پر مکہ لگاتا ہے۔ جیسے ہی جیک انہیں دھمکی دیتا ہے سب جھک جاتے ہیں۔ جیک سوچتا ہے شاید وہ خوفزدہ ہو گئے تھے، لیکن وہ واپس آنے کے بعد جانتا ہے کہ وہ شہزادی کے ساتھ وہاں پہنچے تھے اور یہ ان کے گھٹنے ٹیکنے اور شہزادی ان کے ساتھ آنے کی وجہ تھی۔ پھر روڈرک نمودار ہوتا ہے جس کے ساتھ شہزادی کے والد اپنی بیٹی سے شادی کرنے کے لیے تیار تھے، لیکن وہ شہزادی کی پسند کے مطابق نہیں تھا اور وہ اس سے شادی کرنے کو تیار نہیں تھی۔ روڈرک نے اپنے اسٹڈی روم کو دیکھا جہاں سب کچھ بکھرا ہوا تھا۔ اسے پتہ چلتا ہے کہ یہاں کچھ غلط ہے اور اسے پودوں کے برتن میں ایک تاج ملا اور یہ 1 سال پہلے دیو کے دل سے بنا تھا۔ لیکن کتاب سے ایک چیز بھی غائب تھی۔ روڈرک اپنے درباریوں کو حکم دیتا ہے کہ وہ پورے شہر کو بلاک کر دیں اور اس پادری کو کہیں سے بھی تلاش کریں۔ ایک پادری جیک کے پاس آتا ہے جب وہ اپنے گھوڑے کی فروخت کے لیے شہر میں ہوتا ہے۔ وہ کہتا ہے میں تمہارا گھوڑا خریدنا چاہتا ہوں۔ جیک کہتا ہے اس کے لیے رقم ہونی چاہیے اور پادری کے پاس ایک پیسہ بھی نہیں تھا۔ پادری جیک کو کچھ پھلیاں دیتا ہے اور باپ کے بارے میں کچھ ظاہر کرتا ہے۔ یہ پھلیاں اسے دینے کے بعد آپ کو آپ کی ادائیگی مل جائے گی۔ جیک کہتا ہے کہ پھلیوں کی جگہ کون رقم دیتا ہے؟ پادری نے جواب دیا یہ عام پھلیاں نہیں بلکہ جادوئی ہیں۔ طاقتور ہونے کی وجہ سے وہ پوری دنیا میں تبدیلی لا سکتے ہیں۔ وہ بھی نایاب ہیں، لہٰذا اسے کسی بھی قیمت پر نہیں کھونا۔ سب سے بڑھ کر یہ کہ اسے کبھی بھی پانی میں نہ ڈالنا۔ اور پادری جیک کا گھوڑا خرید کر چلا جاتا ہے۔ آگے جا کر وہ پکڑا جاتا ہے۔ جیک کے چچا کو جیک پر غصہ آتا ہے جب وہ گھر واپس آتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ تم گھوڑے کی جگہ پھلیاں لائے ہو؟ اس پادری نے تمہیں بیوقوف بنایا ہے، اور وہ غصے میں ان پھلیوں کو گرا دیتا ہے۔ جیک ان پھلیوں کو زمین پر جمع کرنا شروع کر دیتا ہے، لیکن ان میں سے ایک لکڑی کے سوراخوں سے نیچے گر جاتا ہے۔ جیک کا اس طرف دھیان نہیں جاتا۔ باہر بارش بھی ہو رہی ہوتی ہے اور شہزادی اس جگہ سے گزر رہی تھی کیونکہ وہ روڈرک سے شادی کرنے کو تیار نہیں تھی، اس لیے وہ اپنے گھر سے چپکے سے نکل گئی تھی۔ شہزادی اس لکڑی کے گھر میں بارش سے بچنے کے لیے پناہ لیتی ہے۔ جیک جانتا ہے کہ وہ شہزادی ہے، اس لیے دونوں ایک دوسرے سے بات کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اچانک بارش کا پانی لکڑی کے اس سوراخ سے گزرتے ہوئے اس بیج میں داخل ہو جاتا ہے جو زمین پر تھا۔ پادری نے کہا تھا کہ اسے پانی سے ہاتھ نہیں لگانا چاہیے۔ پانی میں ڈوبنے سے وہ پھلیاں وہاں اگنے لگتی ہیں۔ اس سیم کی جڑیں گھر کے نیچے تھیں، لہٰذا یہ بڑھتے ہوئے گھر کو اوپر لے جاتی ہے اور شہزادی وہاں پھنس جاتی ہے۔ شہزادی جیک کے ذریعے اپنی حفاظت کے باوجود بڑھتے ہوئے درخت کے ساتھ الٹ جاتی ہے۔ اگلی صبح شہزادی کے والد کنگ آتے ہیں
اسے ایک بلند ترین درخت نظر آتا ہے جو آسمان کو چھو رہا ہوتا ہے۔ اس کا خاتمہ قابل فہم نہیں ہے۔ جیک پوری کہانی کو ظاہر کرتا ہے۔ بادشاہ سارا سامان ترتیب دیتا ہے اور کہتا ہے جاؤ میری بیٹی کو بچاؤ۔ روڈرک کہتا ہے میں اپنی ہونے والی بیوی کو بچانے کے لیے بھی جاؤں گا کیونکہ میں اس سے پیار کرتا ہوں۔ جیک بھی ان کے ساتھ جانا چاہتا تھا، اس لیے وہ بھی ان کے ساتھ درخت پر چڑھ جاتا ہے۔ درخت پر چڑھتے ہوئے روڈرک جان بوجھ کر رسی کو کاٹ دیتا ہے۔ اس کی وجہ سے چند سپاہی نیچے گر کر مر جاتے ہیں۔ پھر وہ اپنے طے شدہ جگہ پر پہنچ جاتے ہیں جو آسمان اور زمین کے درمیان تھی۔ روڈرک وہاں پہنچ کر جیک سے کہتا ہے میں جانتا ہوں کہ آپ کے پاس وہ جادوئی پھلیاں ہیں، یہ مجھے دے دو۔ روڈرک نے چاقو سے دھمکی دے کر پھلیاں اپنے قبضے میں لے لیں، لیکن جیک اپنے قبضے میں ایک بین رکھتا ہے۔ 3 ارکان پر مشتمل ہر گروپ الگ الگ جا کر شہزادی کی تلاش شروع کر دیتا ہے۔ ہر طرف جان کا خطرہ تھا۔ جیک کے گروپ کے سامنے ایک دیو نمودار ہوتا ہے، وہ جیک کے دونوں ساتھیوں کو پکڑ کر چلا جاتا ہے۔ جیک اس کے پیچھے جاتا ہے کیونکہ وہ ہر طرح سے شہزادی کو تلاش کرنا چاہتا تھا۔ اسے معلوم تھا کہ یہ دیو جہاں جا رہا ہے وہاں شہزادی چھپی ہوگی۔ پھر روڈرک کو اپنے ساتھیوں کے ساتھ دکھایا گیا۔ روڈرک ان میں سے ایک کو نیچے دھکیل دیتا ہے کیونکہ وہ اس کا ساتھی نہیں تھا۔ پھر ان کے سامنے ایک دیو نمودار ہوتا ہے اور یہ اس کے سامنے روڈرک کے ساتھی کو مار ڈالتا ہے۔ اب یہ روڈرک کو مارنے والا ہوتا ہے، لیکن روڈرک ایک جادوئی تاج نکالتا ہے۔ یہ وہی تاج تھا جو 1000 سال پہلے دیو کے دل سے بنا تھا، کنگ نے بنایا تھا، جس میں جادو بھی تھا۔ ظاہر ہے کہ جنات اس کی بات مانیں گے جس کے پاس یہ تاج ہے۔ چنانچہ وہ تاج پہن کر روڈرک ایک ایسی جگہ پہنچ جاتا ہے جہاں جنات کا ہجوم موجود تھا۔ ان کے ساتھ شہزادی بھی تھی جسے ایک دیو کے پکڑے جانے کے بعد یہاں لایا گیا تھا۔ تمام جنات اس کے سامنے گھٹنے ٹیکتے ہیں۔ روڈرک نے جنات کے رہنما کو بھی اپنے سامنے جھکنے کا حکم دیا اور اس پر عمل بھی کرتا ہے۔ روڈرک نے اپنا پاؤں اپنے سر پر رکھتے ہوئے تخت کو تھام رکھا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں اب سے تمہارا بادشاہ ہوں، ہم زمین پر جائیں گے اور سب کو غلام بنائیں گے۔ ایک دیو شہزادی اور جیک کے ساتھی فائٹر کو اپنے ساتھ باورچی خانے میں لاتا ہے۔ جیک وہاں پہنچ جاتا ہے کیونکہ وہ اس سپاہی کو کھانا چاہتا ہے۔ ایک بڑا چاقو نکال کر جیک اس پر حملہ کرتا ہے اس سے پہلے کہ دیو اسے مار ڈالے، اور وہ چاقو اس دیو میں گھونپ دیتا ہے جو موقع پر ہی مر جاتا ہے۔ اس طرح جیک اس سپاہی کو بچا لیتا ہے۔ پھر ان میں سے 3 وہ جگہ چھوڑ دیتے ہیں۔ وہ ایسی جگہ پہنچ جاتے ہیں جہاں وہ درخت کے ذریعے زمین پر جا سکتے ہیں، لیکن وہاں ایک بڑا سوتا ہوا دیو نظر آتا ہے اور وہ اس کی موجودگی سے بچ نہیں سکتے تھے۔ لہٰذا جیک اور سپاہی نے تتیا کے چھتے کا بندوبست کیا اور وہ اسے اتارنے کے بعد اس کے چہرے پر ان مکھیوں کو آزاد کر دیتے ہیں۔ نتیجتاً وہ دیو بیدار ہو جاتا ہے اور ہلچل مچانا شروع کر دیتا ہے۔ اپنا توازن کھو کر وہ زمین پر گر جاتا ہے۔ کنگ اسے دیکھتا ہے اور خبردار کرتا ہے کہ جنات اب نیچے آنا چاہتے ہیں۔ وہ اپنے بہادروں کو اس درخت کو کاٹنے کا حکم دیتا ہے کیونکہ وہ جنات اگر زمین پر آئیں گے تو سب کچھ تباہ کر دیں گے اور اس تباہی کو کوئی نہیں روک سکے گا۔ وہ سپاہی شہزادی اور جیک کو مشورہ دیتا ہے کہ جب تک میں یہاں رہوں زمین پر جاؤ کیونکہ میں کسی بھی قیمت پر روڈرک کو روکنا چاہتا ہوں۔ وہ زمین پر ہر جگہ تباہی لائے گا اور میں اس کی چالوں کو جانتا ہوں۔ اور وہ سپاہی وہیں رہتا ہے اور شہزادی اور جیک درخت سے نیچے اترنا شروع کر دیتے ہیں۔ بادشاہ نہ چاہتے ہوئے درخت کو کاٹنے کی اجازت دیتا ہے کیونکہ وہ جانتا تھا کہ درخت پوری دنیا کے لیے خطرہ ہے اور یہ تباہی کا سبب بن سکتا ہے۔ اس کے برعکس روڈرک جنات کے ساتھ زمین پر آنے کی تیاری کر رہا ہوتا ہے۔ جنگجو بھی وہیں چھپا ہوا تھا اور سپاہی جنات کے نیچے آنے سے پہلے ہی روڈرک پر حملہ کر دیتا ہے اور وہ اسے مارتا ہے اور تاج وہاں روڈرک کے سر سے گر جاتا ہے۔ یہ زمین پر دکھایا گیا ہے کہ سپاہیوں نے اس درخت کو کاٹ دیا تھا اور وہ درخت لگاتار گرنے لگتا ہے۔ وہ سپاہی اس درخت کے ساتھ نیچے گر رہا ہوتا ہے۔ مزید یہ کہ شہزادی اور جیک بھی درخت کے ساتھ گرنے لگتے ہیں، لیکن ان میں سے 3 زندہ بچ جاتے ہیں اور جنات کے رہنما کو وہ تاج مل جاتا ہے۔ وہ اسے انگلیوں پر رکھتا ہے اور تمام جنات اسے اپنا بادشاہ مان لیتے ہیں، لیکن درخت کے کٹ جانے کی وجہ سے وہ زمین پر نہیں جا سکے۔ انہیں وہاں ایک چھوٹی تھیلی ملتی ہے جس میں وہی پھلیاں تھیں۔ یہ وہی جادوئی پھلیاں تھیں۔ بادشاہ دیو ان پھلیوں کو پانی میں پھینک دیتا ہے اور وہاں دیو ہیکل درخت اگنے لگتے ہیں۔ وہ جنات ان درختوں کو زمین کی طرف لے جاتے ہیں اور آگے بڑھنے لگتے ہیں۔ کنگ کو اپنی بیٹی ملتی ہے اور جیک کو خوش کرتے ہوئے جوش و خروش محسوس کرتا ہے، لیکن وہ اس بات سے بے خبر تھا کہ جیک اور شہزادی ایک دوسرے کو پسند کرنے لگے ہیں۔ ایک عام آدمی ہونے کے ناطے جیک شہزادی کو الوداع کہتے ہوئے وہاں سے چلا جاتا ہے۔ اپنے گھر کی طرف جاتے ہوئے جیک نے دیکھا کہ وہ درخت دوبارہ زمین کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ وہ سمجھتا ہے کہ یہ روڈرک کی طرف سے چھیننے والی پھلیوں کی وجہ سے ہوا ہے۔ اب وہ جنات زمین پر آنا چاہتے ہیں۔ گھوڑے پر سوار ہو کر وہ بادشاہ کو یہ بتانے کے لیے آگے بڑھتا ہے کہ ہر ایک کے لیے جان کا خطرہ ہے۔ جیک شہزادی اور بادشاہ کے پاس پہنچتا ہے۔ وہ اطلاع دیتا ہے جنات آ گئے ہیں۔
اس دوران جنات نے اس جگہ کو گھیر لیا تھا، وہ تباہی پر غالب آنے لگے۔ کنگ اور جیک اپنی جان بچانے کے لیے سرپٹ محل کی طرف بڑھتے ہیں کیونکہ وہ انہیں وہاں پہنچ کر بچا سکتے تھے، ورنہ وہ جنات کا شکار ہو سکتے ہیں، کیونکہ ان کا تعلق بادشاہ کے نسب سے ہے جہاں سے کہانی شروع ہوئی تھی، اور جنات اس خاندان کو کبھی نہیں چھوڑیں گے کیونکہ اس بادشاہ نے انہیں وہ تاج پہنا کر واپس بھیج دیا تھا۔ جنات کی طرف سے کوئی نقصان پہنچنے سے پہلے وہ سب محل میں آ جاتے ہیں، لیکن جیک پیچھے رہ جاتا ہے۔ اس نے حکم دیا کہ وہ پھلی کی ڈنٹل واپس لے لیں جس کے ذریعے وہ یہاں آئے تھے، لیکن جیک اوپر جانے سے پہلے بالکل اوپر آتا ہے۔ دیو کا سر اس پھلی کے ڈنڈے کو پکڑتا ہے، وہ جنگجو مسلسل تیر چلانے کا حکم دیتا ہے اور وہ اس کام کو انجام دیتے ہیں، اور جنات کا سردار پانی میں گر جاتا ہے۔ وہاں آگ جل رہی تھی، اس لیے وہ اس جگہ سے اوپر نہیں آ سکتی تھی، چنانچہ وہ پانی میں جا کر دوسرا راستہ تلاش کرنے لگتا ہے۔ دروازہ بند کیا جا رہا تھا، لیکن جنات رسیوں کی مدد سے دروازے کو اپنی طرف کھینچ رہے تھے، جبکہ بادشاہ کے سپاہی اس دروازے کو اپنی جانب کھینچتے ہیں، اور وہ جنات ان جلتے ہوئے درختوں کو محل میں پھینک دیتے ہیں۔ ایک دیو اسے نشانہ بناتے ہوئے محل کی دیوار پر پھینک دیتا ہے اور محل کی دیوار توڑ دی جاتی ہے۔ بادشاہ کو یہ دیکھ کر مایوسی ہوئی کہ انہیں روکنا بہت مشکل ہے۔ بادشاہ نے شہزادی کو کمرے میں جانے کا کہا، ایک خفیہ راستہ ہے، یہ آپ کو ایسی جگہ پر لے جائے گا جہاں آپ کو آگ کی مشعل ملے گی۔ آپ اس آگ کی مشعل کو روشن کر سکتے ہیں تاکہ لوگوں کو آگاہ کیا جائے کہ ہم مصیبت میں ہیں۔ جیک اور شہزادی اپنے تفویض کردہ کام پر چلے جاتے ہیں۔ جب وہ محل میں آگ کی مشعل کی طرف بڑھتے ہیں تو زمین پھٹنا شروع ہو جاتی ہے، کیونکہ زمین میں دیوؤں کا وہ گرا ہوا لیڈر زمین کو چیرتا ہوا باہر نکل رہا تھا۔ باہر آ کر وہ حملہ کرتا ہے اور دونوں کو پکڑتا ہے۔ جیک آخری جادوئی بین نکالتا ہے، یہ اس نے محفوظ رکھا ہوا تھا جب دیو اسے کھانے ہی والا ہوتا ہے، لیکن جیک اسے اس کے پیٹ میں ڈال دیتا ہے۔ بین اپنے جسم میں جاتے ہی دیو کو عجیب سا محسوس ہوتا ہے اور وہ ان دونوں کو چھوڑ دیتا ہے، اور وہ درخت اس کے پیٹ میں اگنے لگتے ہیں۔ نتیجے کے طور پر اس کا جسم الگ الگ ہو جاتا ہے اور جادوئی تاج کے ساتھ اس کا کٹا ہوا ہاتھ جیک کے قریب گرتا ہے۔ اس کے برعکس تمام جنات محل میں داخل ہو چکے تھے اور بادشاہ اور تمام بہادر ان کے سامنے کھڑے تھے اور انہیں موت کا سامنا تھا۔ فوراً تمام جنات گھٹنے ٹیکتے ہیں اور وہ سوچنے لگتے ہیں کہ یہ کیا ہوا ہے۔ پیچھے مڑ کر انہوں نے جیک کو دیکھا جو اس تاج کو تھامے کھڑا تھا، اور وہ تاج اپنے سر پر رکھتا ہے اور تمام جنات کو حکم دیتا ہے کہ اپنی ریاست میں واپس چلے جائیں۔ تمام درخت کاٹ دیے جاتے ہیں۔ جیسے ہی تمام جنات چلے جاتے ہیں اس کے بعد جیک اور شہزادی کی شادی ہو جاتی ہے۔ ان کے 2 بچے بھی تھے جنہیں جیک کے ذریعے جنات کی کہانیاں سنائی جا رہی ہیں جیسا کہ وہ بچپن سے سنتا آیا تھا۔ بچے پوچھتے ہیں کہ وہ تاج کہاں ہے؟ جیک بتاتا ہے وہ تاج اب بھی محفوظ ہے کیونکہ اسے شاندار بنایا گیا ہے، اسے دکھانے کے لیے رکھا گیا ہے۔ لوگ دور دراز علاقوں سے اس کا نظارہ کرنے آتے ہیں اور اس کی حقیقت ابھی تک بے نقاب ہے، اور فلم اپنی سریلی کہانی کے ساتھ مکمل ہو جاتی ہے۔